بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہاری حالت پہلے ہی خراب ہے، مرتے ہوئے کو مارنا مردانگی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ سخت اذیت کے باوجود اس کے ذہن کی کوئی رگ پھڑک چکی تھی۔ ڈراؤنے اور قابل رحم ویرا نے انجان بن کر معصومانہ سادگی سے کہا، تمہارا چہرہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ ڈینی اور اس کا ساتھی کہاں ہے؟ ساگا کو ایک دم ہم دونوں کا دھیان آ گیا، ہم پہلے ہی اس کی نگاہوں کی رسائی سے دور تھے۔ ویرا نے اطمینان سے کہا، شاید وہ میری مداخلت پر ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ تم کو ان کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میری اور اول خان کی نگاہیں چار ہوئیں اور پھر جھک گئیں۔ ہم دونوں ہی ویرا اور اس ساگا کی گفتگو کے معنی خیز پیچو خم پر حیران رہ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ساگا جیسی اذیت ناک تکلیف میں مبتلا کوئی تڑپتا ہوا شخص اپنی تکلیف کو بھول کر یوں زندگی کے جمالیاتی پہلوؤں کے بارے میں بھی سوچ سکتا تھا، مگر مثال میرے سامنے موجود تھی۔ سچ ہی ہے کہ انسان روئے زمین کی ایسی پیچیدہ ترین مخلوق ہے جو کسی بھی وقت کوئی روپ دھار سکتی ہے۔ ان کے قدموں کی آواز نہیں آئی، وہ کب باہر چلے گئے؟ ساگا پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال سے عیان تھا کہ بدترین اذیت میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ اپنے گرد و پیش سے غافل نہیں تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اسی وقت چلے گئے تھے۔ تم نے باتوں میں دھیان نہیں دیا ہوگا، ویرا کی آواز میں لمحہ بے لمحہ نرمی اور لوچ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے مقابلے میں ویسے بھی اترتے ہوئے زیادہ شور ہوتا ہے۔ تم نے ہمارے آنے کی آوازیں سن لی، لیکن ان کے جانے کی ہلکی آوازیں اسی لیے فراموش کر بیٹھے۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ کرا نکلی، پھر وہ بولا، تم بہت اچھی ہو، مجھے اچھی لگ رہی ہو۔ حسن بچپن ہی سے میری کمزوری ہے، حسن کو جہاں بھی دیکھوں اپنانے کے لیے تڑپ اٹھتا ہوں۔ شمیا ہی کو لے لو، وہ بہت حسین ہے، بازار میں رہتی تھی لیکن پھول کیچڑ میں ہو یا کسی خوبصورت گملے میں وہ کھلتا ہے تو پھول ہی رہتا ہے۔ میں نے شمیا کو خاک سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا، لیکن تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میری کوششیں شمیا کو نادیہ نہیں بنا سکی۔ مجھ پر برا وقت آتے ہی وہ مجھے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑ گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے اپنے دشمن کو زیر ہی کر لیا تھا اور اس نے میری پشت میں گولی چلا کر مجھے اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ ڈینی کو نیچا دکھانے والا اس وقت شمیا کے ہاتھوں مفلوج ہو کر اپنے بستر کا قیدی بن چکا ہے۔ تم بہت بول رہے ہو، کام کی چند باتیں بتا کر سونے کی کوشش کرو۔ میں ڈینی وغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلی جاؤں گی اور کسی قابل سرجن سے تمہارے آپریشن کی بات کروں گی۔ ویرا کی آواز کی نرمی لگاوٹ میں بدل گئی تھی۔ تم بہت اچھی ہو۔ متبادل فکرہ نہ سوجنے پر اس نے اپنی کہی ہوئی بات دہرائی، تم سے باتیں کرتے رہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ کاش ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے، ہماری دوستی ہو سکتی۔ ہم میں کوئی دشمنی نہیں ہے، ویرا نے تیزی سے کہا۔ میری دشمنی تم سے نہیں، راس المیڈا سے ہے۔ میں اس سے انتقام لے لوں اور تم صحت یاب ہو جاؤ تو ہمارے درمیان دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ ساگا کے خون آلود اور متورم ہونٹ قدرے پھیلتے ہوئے نظر آئے، شاید وہ ویرا کے حوصلہ افزا جواب پر خوش ہو کر مسکرایا تھا۔ اس نے کہا، اور ڈینی، وہ تو میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، وہ جنگلی اور تیز مزاج کا مالک ہے۔ وہ تم سے راس المیڈا کا پتہ میرے لیے ہی پوچھ رہا تھا۔ تمہارے انکار پر اسے غصہ آ گیا۔ وہ میرے لیے کام کرتا ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ میرے ڈانٹتے ہی وہ دم دبا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میری مرضی کے خلاف وہ تم کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ راس المیڈا کہتا ہے کہ تم دونوں دوست ہو، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو۔ حقیقت میں نے تمہیں بتا دی، دوستی اور ملازمت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ راس المیڈا اس فرق کو نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تو یہ غلط ہے کہ تم ڈینی سے محبت کرتی ہو؟ ساگا نے ویرا کی دکھتی ہوئی رگ چھیڑ دی۔ غلط ہی نہیں، یہ بکواس ہے، ویرا بفر کر بولی۔ ملازم سے کون سی عورت محبت کر سکتی ہے؟ اور پھر ڈینی شادی شدہ ہے، وہ مجھے اپنا کھلونا بنا سکتا ہے، تحفظ کا سایہ فراہم نہیں کر سکتا۔ کاش تمہاری کہی ہوئی باتیں درست ہوں۔ اس کی آواز میں حسرت سمٹ آئی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایک کاری زخم کھانے کے بعد بھی تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ باتیں میرے روئے روئے میں سکون کی لہریں دوڑا رہی ہیں۔ تم مسلسل بولے جا رہے ہو، ویرا نے اپنائیت سے اسے ڈانٹا۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، ہماری دوستی میں ذرا سی بے تکلفی تو ہو سکتی ہے نا؟ اس ڈیٹ نے پوچھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیش رفت کر رہا تھا۔ دوستی کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے صحت مند ہونے کے بعد ایمانداری کی بات ہے کہ میں ایک مفلوج بوائے فرینڈ کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ویسے مجھے خود بھانت بھانت کے مردوں سے دوستی کر کے
عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کڑوا سچ بول کر تم نے مجھے اپنی سچائی کا یقین دلا دیا۔ دوست تو پھر دوست ہوتا ہے، عورت شاید مفلوج شوہر تک کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری دوستی کی آرزو مجھے بہت جلد صحت مند کر دے گی۔ تمہاری صحت مندی کے ساتھ راس المیڈا پر میری فتح بھی بہت ضروری ہے، وہ تمہارا کام ہے۔ میں تمہیں اس کی کمی گاہ کا پتہ تو نہیں بتا سکتا، اس کا فون نمبر مجھے یاد ہے، وہ میں دے دوں گا۔ یہ صرف تمہاری نرمی اور محبت کا جواب ہے۔ ڈینی میرے بدن کا ریشہ ادھیڑ ڈالتا تو مجھ سے یہ نمبر نہیں اگلوا سکتا تھا۔ دشمن کے سامنے یہ شاخ ٹوٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ تم مجھے باتوں میں الجھائے چلے جا رہے ہو۔ ویرا نے اس کا پھیلا ہوا ہاتھ تھام کر شکوہ کیا۔ ساگا نے ویرا کا نرم ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیا اور پھر آہستہ آہستہ بتاتا چلا گیا۔ میں نے وہ نمبر سگریٹ کے پیکٹ پر لکھ لیا، وہ اسی علاقے کا نمبر معلوم ہوتا تھا۔ یہ جان کا فون نمبر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میرا کوڈ سن کر وہ اس راس المیڈا کو فون پر بلا دیتا ہے۔ اور تمہارا کوڈ کیا ہے؟ ویرا نے اٹھلا کر پوچھا۔ اس کا ہاتھ ساگا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ ڈینی جوش میں میرا کوڈ استعمال کر بیٹھا تو راس المیڈا سمجھ جائے گا کہ اس کا فون نمبر میں نے ڈینی کو دیا ہے۔ تمہیں اس کو فون کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلا وجہ چکنا ہو جائے گا۔ فون نمبر سے پتہ معلوم کرو اور وہاں پہنچ جاؤ۔ ذرا میرا ہاتھ چھوڑو تاکہ میں نمبر کہیں لکھ لوں۔ ویرا نے کہا نمبر مجھے زبانی یاد نہیں رہتے، لکھ لینا۔ ذرا سی دیر تو یہاں بیٹھ جاؤ، تمہاری موجودگی سے راحت مل رہی ہے۔ میں نے اول خان کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہم دونوں پنجوں کے بل چلتے ہوئے زینوں کی طرف بڑھ گئے۔ ہاتھ چھوڑو، میں بیٹھ بھی جاؤں گی۔ میں نے زور آزمائی کی تو پورے جسم پورے زخم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں گی۔ میرے کان میں اس کے الفاظ آئے۔ وہ آخر تک اپنی اداکاری برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم لیٹے رہو، میں اوپر باتھ روم میں ہو کر آتی ہوں۔ چند لمحوں بعد ویرا کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ شاید ساگا نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ تہہ خانے میں تیز تیز قدموں کی چاپ گونجنے لگی۔ ویرا ہمارے پیچھے پیچھے ہی اوپر منزل پر پہنچی تھی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ شاباش، اول خان نے اس کا بازو تھام کر بے ساختہ ستائشی لہجے میں کہا۔ آج تم نے برجستہ فیصلہ کر کے پوری بازی جیت لی ہے۔ تمہیں اس پر تشدد بند کرانے کا خیال کیسے آیا تھا؟ میں نے جب سے اس کے بارے میں سنا تھا مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ ویرا ہمارے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے بتانے لگی۔ ایک خوبصورت طوائف زادی کو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے گھر میں رکھ لینے والے کے بارے میں بہت آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے عیاش تو نہیں، حسن پرست ضرور ہوگا اور کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی من مانی کرنے کا عادی بھی ہوگا۔ ایسے فیصلے ضدی لوگ کرتے ہیں۔ عام آدمی تو دوسروں کے رد عمل کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی ادموا ہو جاتا ہے۔ مان لیا کہ تم انسانی فطرت پر بہت بڑی ریسرچ اسکالر ہو۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے اس تجزیے کو کس بنا پر آزمانے کا فیصلہ کیا تھا؟ ہم پہنچے تو وہ سخت اذیت میں تھا۔ اس کے باوجود اس نے نظریں بھر کر میری طرف دیکھا تھا۔ ایسی خستہ حالت میں بھی اس کی حسن پرستی برقرار تھی۔ جب اس نے تم دونوں کے تشدد کے جواب میں بے لچک انکار کا رویہ اختیار کیا تو میں نے اپنی ترکیب آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ غنیمت ہوا کہ تم نے مجھ پر کوئی جرا کیے بغیر میری بات مان لی۔ اس طرح آخر میں اسے اپنی کئی باتوں کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی۔ تم نے سلطان شاہ کی لائی ہوئی اطلاعات کو بھی استعمال کر ڈالا، اول خان نے کہا۔ یہ ضروری تھا، میں اپنے ذہن کو کرید کر ہر وہ نقطہ استعمال کر رہی تھی جو اسے متاثر کر سکتا تھا۔ ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں نے مل کر اس کے دماغ پر میری ذات کا ایسا سحر طاری کر دیا کہ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر میرے جال میں الجھتا چلا گیا۔ ویرا اپنی اس کامیابی پر بجا طور پر بہت نازاں تھی۔ برآمدے سے نیچے اتر کر ہم تینوں رک گئے۔ اول خان کے تینوں آدمیوں کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ تینوں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہوں گے اور ضرورت پیش آنے پر جادوئی چراغ کے جن کی طرح اچانک آ موجود ہوں گے۔ اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ ویرا نے دھیمے سے پوچھا۔ وہ تمہارے ساتھ منصوبہ بنا رہا تھا، ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ تم نے کسی اور کے سامنے ان باتوں کو دہرایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ تیزی سے بولی۔ وہ تو اب بھی کوئی نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت یہاں کوئی اور نہیں ہے، یہاں ہم اس دلچسپ واقعہ پر آزادی سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ حق تو برقرار رہنے ہی دو، وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اب تھوڑی سی ہمدردی اور رحم کا مستحق ہو گیا ہے۔ ویرا بولی۔ چاہو تو اسے دوبارہ سول اسپتال بھجوائے دیتے ہیں، اول خان نے بے پرواہی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپریشن کے بعد اسے اپنی معذوری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ میں فیصلہ بدلنے کی بات نہیں کر رہی، وہ برا سا منہ بنا کے بولی۔ سارا مسئلہ فیصلے کے نفاذ کے طریقے کا ہے، کھل کر کہو کہ کیا کہنا چاہ رہی ہو، میں نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس جیسا تخیل پرست کسی دردناک
موت کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی موت ایسی سہل ہونی چاہیے کہ اسے خود بھی اپنی موت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اس نے مرنے سے پہلے ہی کافی اذیت جھیل لی ہے، آخر اسے مارنا کیا ضروری ہے؟ اول خان کے اس سوال نے مجھے حیران کر دیا۔ ابھی تک اس کا کوئی بڑا جرم سامنے نہیں آیا۔ ہمیں خاموش پا کر اول خان خود ہی بولنے لگا، وہ ہیروئن کا اسمگلر ہے اور اسی سلسلے میں راس المیڈا سے اس کا گٹھ جوڑ ہوا تھا۔ شی والوں نے امریکن سرمایہ کے بل پر جس بے حسی سے ہیروئن کو اس ملک میں فروغ دیا ہے، اس کے بعد میں خود یہ چاہتا ہوں کہ اب یہاں کی ساری ہیروئن سمیٹ کر یورپ اور امریکہ میں پھیلا دی جائے۔ ساگا یہی کر رہا تھا۔ مارون کا قاتل وہ نہیں ہے، اس کا بس ایک قصور ہے کہ اس نے ڈینی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کا ذکر مت کرو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ کوئی جرم نہیں تھا، رقم یا سلور آئی کے لالچ میں کوئی بھی میرے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ اس نے مجھ پر 2 ناکام فائر کیے، اسے اس جسارت کی بہت مہنگی سزا مل چکی ہے۔ اگر تم اسے زندہ چھوڑنا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر یہ پہلے اسے مارنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا تھا؟ ویرا نے تیزی سے سوال کیا۔ اس وقت اس کی نرم دلی اور حسن پرستی کا علم نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہماری نظروں میں راس المیڈا کا ہر ساتھی موت کا حقدار ہے۔ اس پر بھی یہی فارمولا لگایا گیا تھا، لیکن اول خان کی دلیل بہت وزنی ہے۔ وہ راس المیڈا کا ساتھ ضرور دے رہا تھا، مگر پاکستان میں ہیروئن کے ذخائر کم کر رہا تھا۔ یہ ایک اچھا کام ہے۔ کسی کو مارنے کے لیے مضبوط جواز ہونا بہت ضروری ہے۔ پرانا فیصلہ برقرار رہنا چاہیے۔ ویرا نے احتجاج کیا۔ اسے زندہ چھوڑا گیا تو وہ میرا اور ڈینی کا بدترین دشمن ثابت ہوگا اور سمجھ لے گا کہ میں نے اسے بیوقوف بنا کر راس المیڈا کا فون نمبر معلوم کیا تھا۔ اسے اسی وقت مارا یا زندہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، یہ فیصلہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہمیں یہاں سے واپسی پر چاہیے کہ غیر آباد مکان میں اتنے لوگوں کی موجودگی پڑوسیوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گی۔ اول خان یہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف ہو لیا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے اس کا ایک آدمی پھر نمودار ہوا۔ اول خان نے اسے ہدایت دی کہ قیدی کو زیادہ تر بے ہوش رکھنا، مناسب دیکھ بھال کی جانی چاہیے اور اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ ہم تینوں تیز رفتاری کے ساتھ واپسی کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس وقت اول خان کے سامنے راس المیڈا ہی اہم ترین مسئلہ تھا، اس لیے اس نے دفتر جانے کا ارادہ سرے سے ترک کر دیا۔ شرط کا کیا رہا؟ گھر پہنچتے ہی سلطان شاہ نے سوال داغ دیا۔ فی الحال میں شرط ہار چکی ہوں، ویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے کان واقعی انچوں کے حساب سے اوپر نیچے چلتے ہیں، اسے دیکھے بغیر یہ بات میری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور اصل کام کا کیا بنا؟ ہم لوگوں کے بیٹھ جانے کے بعد غزالہ نے پوچھا۔ ان دونوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ویرا نے کس چال بازی سے ساگا کی زبان کھلوائی تھی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہم راس المیڈا کا ایک نیا سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اول خان ٹیلی فون کے محکمے میں جس آدمی سے کام لیتا تھا اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ اول خان اس کے لیے پیغام چھوڑ کر ہم چاروں کی گفتگو میں شریک ہو گیا۔ ویرا نے گھر پہنچتے ہی ساگا کو زندہ چھوڑنے یا ختم کرنے کا معاملہ پورے زور و شور سے چھیڑ دیا تھا۔ ٹھہرو، ہم میں سے کوئی بھی ساگا کے ماضی سے بہت زیادہ واقف نہیں ہے، غزالہ نے سلطان شاہ کی بات کاٹ کر کہا۔ ساگا کا پتہ جہانگیر نے دیا تھا، وہ اس کے پچھلے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہوگا۔ غزالہ کی تجویز بہت معقول تھی۔ میں نے فون پر فوراً ہی جہانگیر کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ صبح سے بازار اور دکانوں کے 6-7 چکر لگ چکے ہیں۔ جہانگیر نے میری آواز پہچانتے ہی وہ تقریباً کراہتے ہوئے بولا، اول خان کے آدمیوں نے چند روز یہاں رہ کر ہماری عادتیں ایسی خراب کی ہیں کہ گھر کا سارا نظام بگڑ کر رہ گیا ہے۔ چائے بناؤ تو چینی ختم ملتی ہے، کھانا بنا تو دھنیا موجود نہیں تھا۔ اپنی بد عمالیاں اسی طرح بھگتتے رہو۔ ان دونوں کے آنے سے پہلے گھر کیسے چل رہا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں خود ہی سوچ کر حیران ہو رہا ہوں۔ بھائی ایک مہربانی کرو، جب تک کسی مناسب ملازم کا بندوبست نہیں ہوتا ان میں سے ایک کو میرے گھر بھیج دو، ورنہ میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ ناممکن، میں نے سختی سے کہا۔ اول خان نے ان دونوں کو کام سے لگا دیا ہے، انہیں وہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ویسے کل تمہارے گھر بہت لطف آیا، ہم سب کی طرف سے سلمہ کا شکریہ ادا کر دینا۔ تو کیا تم نے صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ اس کی تہیت زدہ آواز سنائی دی۔ چاہو تو ساگا کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو، کل ہم نے اس کے ماضی کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کی تھی۔ میں نے اس پر ساگا کی اہمیت واضح کیے بغیر سرسری لہجے میں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ شی میں کوئی شریف آدمی نہیں رہ سکتا تھا۔ ان دنوں وہ بھی دوسروں جیسا ہی تھا، بلکہ لڑکیوں کے بارے میں تو ضرورت سے زیادہ ندیدہ تھا۔ جو لڑکی اسے پسند آ جاتی تھی اسے حاصل کر کے رہتا تھا، اور آپ دیکھو کہ ایک بازاری عورت کو گھر میں لیے بیٹھا ہے، تو کیا شریف لڑکیوں کو اغوا بھی کیا کرتا تھا؟ میں نے اول خان کو آنکھ سے اشارہ کر کے پوچھا۔ آئے دن ایسی خبریں سننے میں آتی رہتی تھی، مجھے بس ایک قصہ یاد ہے کہ اس کا ظلم سہنے والی ایک لڑکی نے اپنے گھر لوٹتے ہی
خودکشی کر لی تھی۔ مرنے والی کے چھوڑے ہوئے پرچے سے اس کے بھائی کو ساگا کی حرکت کا علم ہوا تو وہ جوش اور غیرت سے مغلوب ہو کر اس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ ساگا نے اس کی اصلیت سے واقف ہوتے ہی اس کے سینے میں 3 گولیاں اتار دی تھی اور آزادی سے شہر میں دندناتا پھرتا رہا تھا۔ میں نے مشتعل ہو کے پوچھا، وہ شیعہ کے لیے کام کرتا تھا، ہمارے آدمیوں پر کون ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ پولیس والوں نے اسے نامعلوم قاتل کے کھاتے میں ڈال کر فائل داخل دفتر کر دی، مگر برسوں بعد اب تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ پہلے بھی شیعہ کا آدمی تھا، اگر اب پھر ان کے ہاتھوں بک گیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اکیلا چنا کون سا باڑ پھوڑ لے گا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لعنت بھیجو اس پر۔ کام کی بات معلوم ہوتے ہی میں نے اپنا لب و لہجہ بدل دیا۔ شہر میں پتہ نہیں ایسے کتنے ساگا پل رہے ہوں گے، میں کسی کا پیچھا کروں گا؟ تم ہر معاملے میں یہی سوچ اپنا لو تو بڑے سکھی رہو گے۔ ہماری شادی ہو چکی ہے، کل کلاں کو بال بچے بھی ہوں گے، کیا اس وقت بھی اسی طرح بھاگتے رہو گے؟ کہیں تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ تم کبھی بہت کام کی باتیں کرنے لگتے ہو۔ واقعی موقع ملا تو کسی وقت بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ میری طرف سے سلمہ کا شکریہ ضرور ادا کر دینا تاکہ آئندہ بھی تمہارا نمک کھانے کا موقع ملتا رہے۔ سلمہ آ گیا، تم خود ہی اس سے بات کر لو۔ میں نے اس کی پوری بات سننے سے پہلے ہی بکھلا کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس سے بات شروع ہو جاتی تو میرے لیے دیر تک پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ گھنٹی بجے تو تم اندر سے فون اٹھا لینا، میں نے غزالہ سے کہا۔ سلمہ مجھے پوچھے تو کہہ دینا کہ کافی دیر سے گھر سے نکلا ہوا ہوں، وہ بلا وجہ میرا دماغ چاٹ جائے گی۔ غزالہ کو ہدایت دے کر میں اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویرا کا اصرار بجا ہے، ساگا کے خلاف مضبوط ترین فرد جرم مل گئی ہے، اسے کسی خلش کے بغیر موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ جہانگیر سے تمہاری گفتگو بہت مختصر رہی ہے، فرد جرم دوہرا دو تو مجھے بھی تسلی ہو جائے گی، اول خان نے کہا۔ میں نے جہانگیر سے سنی ہوئی باتیں اختصار سے دوہرا دی۔ اول خان کا چہرہ لٹک گیا۔ ایسے لوگ تخیل پرست نہیں، گنونے ہوس پرست ہوتے ہیں، انہیں تو زمین پر ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ ویرا زہریلے لہجے میں بولی۔ میں حیران تھی کہ تم نے اچانک ہی اپنا ارادہ کیوں بدل دیا ہے؟ وہ زندہ رہ گیا تو ہماری زندگیاں عذاب بنا دے گا۔ بس اول خان نے اسے خاموش کر دیا، فیصلہ ہو گیا، اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ معاملہ طے ہوتے ہی سب کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ پانچوں افراد خاموش ہو گئے، جیسے ایک دوسرے سے لڑنے کے بعد سستا رہے ہوں۔ خلاف توقع سلمہ کا فون نہیں آیا، مگر ٹیلی فون کے محکمے سے اول خان کے شناسہ کی کال آ گئی۔ محکمے میں کمپیوٹر آ جانے کے بعد بہت سے مسائل حل ہو چکے تھے۔ چند منٹ بعد ہی اول خان کو ساگا کے دیے ہوئے فون نمبر کے حوالے سے راس المیڈا کا پتہ مل گیا۔ اس بار راس المیڈا کے کشمیر روڈ کے کسی مکان میں پناہ لی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے PECHS کا علاقہ پسند ہے اور وہ اسی کی حدود میں اپنا ٹھکانے بدلتا رہتا ہے۔ اس مکان پر حملے وغیرہ کا کوئی پروگرام بنانے کے لیے وہاں کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ اس کام کے لیے اول خان مجھے یا ویرا کو بھیجنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جس طرح میں نے ایئرپورٹ کے راستے میں اتفاقاً راس المیڈا کو سفر کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی طرح وہ بھی اتفاقاً ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم دونوں کے نام خارج ہونے کے بعد اول خان کا ساتھ دینے کے لیے صرف سلطان شاہ باقی رہ جاتا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اول خان نے اپنے دفتر فون کیا تو پتا چلا کہ اس کی تلاش میں متعدد فون آتے رہے تھے، لیکن اس کے دفتر والوں نے اس کی نقل و حرکت سے مکمل لا علمی کا اظہار کر کے ہر شخص کو ٹال دیا تھا۔ اخبارات نے سرکاری حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ فون بند کرنے کے بعد اول خان مزے لے کر ہمیں بتانے لگا، خبروں میں کہیں بھی راڈنی آرک اور راس المیڈا میں مماثلت کا ذکر نہیں ہے، لیکن بیشتر اعلیٰ سرکاری افسران نے تصویر دیکھتے ہی پہچان لیا وہ راڈنی آرک ہی ہے۔ صبح سے میری جان عذاب میں تھی۔ چند فون سننے کے بعد ہی میں نے مزید کالز سننے کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ افسران ان خبروں کا ذریعہ جاننا چاہ رہے تھے۔ اخبارات پر تو اس بارے میں کافی دباؤ ہوگا، ویرا نے دھیرے سے پوچھا۔ اخبارات کو پشت پناہی حاصل ہے، وہ ڈٹ کر اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، اول خان بولا۔ اور میجر غوث کا کیا حال ہے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ وہ بھی دفتر سے بھاگا ہوا ہے، فریڈم لاج کا معاملہ اسی کے حوالے کیا گیا تھا، اس لیے اسے سب سے زیادہ باخبر تصور کیا جا رہا ہے۔ خبر بیشتر اخبارات میں ایک ساتھ آئی ہے، اس وجہ سے یہ بات بھی کھل گئی ہے کہ وہ خبر کسی طاقتور ذریعے نے اخبارات تک پہنچائی ہے۔ 1-2 روز تک یہ ہنگامہ رہے گا، پھر یہ بات دب جائے گی۔ امریکہ کے سفارتی افسران کا کیا رد عمل ہے؟ میرے نزدیک وہ سوال سب سے اہم تھا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کوئی احتجاج کرنے کے بجائے خاموشی سے گرد بیٹھ جانے کا انتظار کریں۔ میں ان کی طرف سے بالکل بے خبر ہوں۔ انہوں نے کچھ لکھا بھی ہوگا تو ہمارے دفتر خارجہ کو لکھا ہوگا۔ ان لوگوں کا اپنا ہی طریقہ کار ہوتا ہے، میٹنگ بیٹھے بغیر شکایت پر کوئی کارروائی ہونی
مشکل ہے۔ اس وقت تک فضا میں کافی اجالا باقی تھا۔ وہ دونوں وقت ضائع کیے بغیر اپنے مشن پر نکل گئے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اب راس المیڈا کا آخری وقت آ چکا ہے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد ویرا نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس وقت وہ ہر طرف سے دباؤ میں آیا ہوا ہے۔ ہر بار یہی محسوس ہوتا ہے مگر نتیجہ صفر رہتا ہے۔ دیکھیں اس بار کیا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی اول خان کی فورس کارروائی میں بھرپور حصہ لے گی؟ غزالہ نے پوچھا۔ ابھی تک ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ دونوں جائزہ لے کر لوٹ آئیں تو کچھ طے کیا جائے گا، لیکن یہ طے ہے کہ میں باری نفری استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ایک بہت آسان سی تجویز میرے ذہن میں کل بلا رہی ہے، ویرا بولی۔ کہہ ڈالو، اسی مباحثے میں وقت آسانی سے گزر جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ہم لوگ 3 گاڑیوں میں اس مکان کی نگرانی کریں، پھر ایک مقررہ وقت پر تم اسے فون کر کے خوفزدہ کرو کہ اسے پکڑنے آ رہے ہو۔ وہ بکھلا کر گھر سے نکلے گا اور نگرانی کرنے والے اسے گھیر لیں گے۔ ترکیب اچھی ہے، لیکن یہ راس المیڈا جیسے مجرم پر کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس میں ایسی کون سی خامی ہے؟ ویرا کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ فون کا مطلب سمجھ جائے گا اور گھر سے ہرگز باہر نہیں نکلے گا، میں نے کہا۔ جب وہ بنیادی طور پر بزدل ہے تو اس دھمکی کے بعد گھر میں کیوں بیٹھا رہے گا؟ وہ سخی مراد کے گھر پر ہونے والے حملے میں اپنا ڈمی استعمال کر چکا ہے۔ وہ خود باہر آنے کی بجائے کسی اور کو باہر روانہ کرے گا، ہم اس کا پیچھا کریں گے اور ہمارا کھیل بے نقاب ہو جائے گا۔ اس سے ایسا ہی خطرہ محسوس ہوا تو وہ بعد میں خاموشی سے کسی دوسری گاڑی میں نکل جائے گا، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میں نے اسی لیے اپنی 3 گاڑیوں کا ذکر کیا ہے، ہم یکے بعد دیگرے 3 گاڑیوں کا پیچھا کر سکیں گے۔ اگر اس عمارت میں شوفروں کے ساتھ 6-7 گاڑیاں موجود ہیں تو اور بات ہے، ورنہ اس اسکیم کی کامیابی کے لیے ہمارے 3 گروپ بہت کافی ہوں گے۔ اس میں کامیابی اور کامی کے مساوی امکانات رہیں گے۔ وہ بہت چالاک مجرم ہے، وہ چڑ کر بولی۔ پتہ نہیں تم نے راس المیڈا کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی ہوئی ہے؟ وہ غیر معمولی حد تک ذہین ہوتا تو پاکستان میں اب تک نہ جانے کیا کچھ کر گزرا ہوتا۔ وہ خاصا کند ذہن معلوم ہوتا ہے، اور پھر اس قسم کی ایک کوشش کر لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس بار ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ساگا کے بعد اس کا کوئی معاون ہمارے سامنے نہیں ہے۔ وہ پاکستان سے بھاگنے پر تلا بیٹھا ہے، ایک بار وہ نکل گیا تو ساری عمر ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا اور باہر سے ہمیں تگنی کا ناچ نچاتا رہے گا۔ شہر کی ناکہ بندی کرنے والے بھی بالکل خاموش ہیں، غزالہ نے تشویش سے کہا۔ پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کو جواب دے ہیں۔ منصوبہ بناتے ہوئے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اخباروں میں فیچر چھپتے ہی راس المیڈا گھیر کر پکڑ لیا جائے گا۔ اب ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے۔ مایوسی سے بچو، یہ ذہن کو تباہ کر دیتی ہے۔ اول خان بتا چکا ہے کہ شہر سے نکاسی کے راستوں کی نگرانی رینجرز کے سپرد ہے، ان کا اپنا نظام ہے، کوئی خبر ہوگی تو وہ ہمیں بھی مل ہی جائے گی۔ اول خان بہت دیر سے واپس آیا، غزالہ سلطان شاہ کے ساتھ انتظار میں دروازہ کھولے کھڑی رہی۔ چند ثانیوں بعد اول خان نے اس سے کہا، دروازہ بند کر دو، سلطان شاہ نہیں آئے گا۔ وہ الفاظ سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ویرا نے مستربانہ لہجے میں اول خان سے پوچھا، وہ کہاں رہ گیا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ تم تو صرف جائزہ لینے گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ اول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل محفوظ ہے، میں نے اسے کام پر لگا کر آیا ہوں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ راس المیڈا آج رات ہی کو ہاتھ ڈالا جائے یا اگلی رات کا انتظار کیا جائے۔ اس میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، یہ وقت کی لڑائی ہے اور ہم دھیمے دھیمے وقت کھوتے جا رہے ہیں۔ میں نے سگریٹ کا کثیف دھواں اپنے پھیپھڑوں میں اتارنے کے بعد کہا، وہ پاکستان سے نکل بھاگنے پر تلا بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی رات آنے سے پہلے وہ یہاں سے ہزاروں میل دور جا چکا ہو۔ ہم انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے، کوئی بڑی مجبوری نہ ہو تو میں آج رات ہی کارروائی کرنی چاہیے، مگر اس سے پہلے سلطان شاہ کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ وہ ایک خالی مکان میں رہ کر اس راس المیڈا کی کمی گاہ کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ کشمیر روڈ پر سڑک کے کنارے ایک عام سے مکان میں مقیم ہے، وہاں صرف 3 افراد رہتے ہیں، 2 سفید فام اور تیسرا چوکیدار ہے جو دن میں گھر کا کام کاج بھی کرتا ہے، اول خان نے بتایا۔ اگر وہ کشمیر روڈ پر رہ رہا ہے تو اس کے سامنے KMC کا سپورٹس کمپلیکس واقع ہے، میں نے کہا۔ پھر سلطان شاہ کس طرح سے اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ وہ راس المیڈا کے برابر والا مکان ہے جو آج کل کرائے کے لیے خالی ہے، وہاں فون بھی موجود ہے، میں نے دوربین اور مناسب ہتھیاروں کے ساتھ اسے وہاں چھوڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تم کو خود ہی فون کر لے، چاہو تو تم ابھی اس سے بات کر سکتے ہو۔ کیا اس خالی مکان میں چوکیدار نہیں تھا؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ اول خان ہنس پڑا، وہ بوڑھا چوکیدار ایک کمرے میں قید ہے۔ جب اسے یہ بتایا گیا کہ ہم سرکاری آدمی ہیں تو وہ خود ہی ہر قسم کے تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ راس المیڈا کے گھر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات اسی
نے فراہم کیے ہیں، دونوں سفید فام بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ان کا چوکیدار بھی پڑوس کے ملازموں سے دور رہتا ہے۔ کسی ہنگامی ضرورت کے لیے میں نے اپنا اپریٹس سلطان شاہ کو دے دیا ہے۔ اس قسم کا دوسرا اپریٹس تم لوگوں کے پاس ہے۔ فون پر جواب نہ ملے تو سلطان شاہ سے اپریٹس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اس مکان میں گاڑیاں کتنی ہیں؟ ویرا نے پوچھا۔ شاید وہ اپنی تجویز سے دستبردار نہیں ہوئی تھی تو، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اول خان نے حیرت سے سوال کیا۔ وہاں صرف 2 گاڑیاں اور 3 نفوس ہیں۔ ویرا نے میری طرف دیکھ کر اول خان کو اپنی تجویز سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے پوری بات سنتا رہا، لیکن میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے بھانپ لیا۔ وہ ویرا کی تجویز سے متفق نہیں ہو سکا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے ذہن سے کام لے رہے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں تعاقب کر کے پکڑنے والی بات قابل عمل نہیں ہے۔ راز المیڈا کے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل بہت ہو چکا، اب اسے ختم ہونا چاہیے۔ سلطان شاہ کو اس خالی مکان میں بٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ راز المیڈا اس کی نظروں میں آ جائے تو اسے دور ہی سے گولی مار دی جائے۔ ہم سب اس کی تصویر دیکھ چکے ہیں اور اب اسے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ پھر تم نے کیا حکمت عملی طے کی ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اگر تم وقت کے بارے میں اسی قدر حساس ہو تو ہم دونوں کو اسی وقت باری باری خالی گھر میں پہنچ جانا چاہیے۔ مجھے امید نہیں کہ آج کے اخبارات دیکھ لینے کے بعد راز المیڈا کھلے آسمان کے نیچے آنے کی حماقت کرے گا۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کے نشانے پر آ گیا تو وہیں قصہ ختم سمجھو، ورنہ پھر دونوں عورتوں کو فون پر پروگرام بتا دیا جائے گا۔ ہم رات کے آخری پہر میں کارروائی کریں گے تو انہیں گہری نیند میں چھاپ سکتے ہیں۔ میں راز المیڈا کی زندہ گرفتاری کو ترجیح دوں گا۔ میں نے کہا، ہمارے بہت سے سوالوں کے جواب وہی دے سکے گا۔ وہ مارا گیا تو اس کے راز اسی کے ساتھ کہیں دفن ہو جائیں گے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن اسے زندہ پکڑنے کی فکر میں ہم اسے مارنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، یہ اس کا مقدر ہے کہ وہ پہلے مارا جاتا ہے یا ہمیں مقابلے کا موقع دیتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔